بنوری ٹاؤن میں کمال یہ ہے کہ یہ بنوری ٹاؤن کے سب سے پہلے شاگرد ہیں، پہلے طالب علم ہیں ماشاءاللہ۔ یہ وہ شاگرد ہیں کہ جو سب سے پہلے فارغ ہوئے 1956 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام اسپیشل پروگرام ہے۔ عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اسکندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج صبح انتقال ہو گیا، ان کی تعزیت کے حوالے سے آج کا یہ نشست ہے، اور اس نشست میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے ان کو شامل کریں۔ تو ہمارے ساتھ یو کے یورپ کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا امداد اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں اسکائپ پہ، اور ہم ان کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، سب سے پہلے تو آپ سے افسوس کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام ان کے جو شاگرد ہیں ان سب کو صبر عطا فرمائے، اور بڑی افسوس کا دن ہے آج کا۔ تو آپ تو ان کے بڑے اولین شاگردوں میں سے ہیں، تو کچھ ان کی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں ڈاکٹر۔ جی حضرت، میں نے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل میرا ابتدائی دور تھا پڑھنے کا۔ میں اس زمانے میں نے ان سے اصول شاشی پڑھی ہے جی، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ 1977 کا زمانہ ہے جی، اور 16-17 اکتوبر تھا غالباً۔ تو ہم سبق پڑھ رہے تھے، پہلا گھنٹہ تھا صبح۔ جی، وہ ڈاکٹر صاحب پڑھا رہے تھے تو اسلام آباد سے اطلاع آئی حضرت بنوری رحم اللہ کے انتقال کی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایسی چیخ ماری کہ پورے بنوری ٹاؤن میں اس کی اطلاع ہو گئی۔ ہم تو ڈر گئے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت بنوری رحم اللہ کا انتقال ہو گیا، اور ڈاکٹر صاحب کو ان کے ساتھ شاگرد استاد کا واسطہ نہیں تھا، ایسا تھا جیسے ایک عشق تھا ڈاکٹر صاحب کو حضرت بنوری کے ساتھ۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب کی کیفیت ہی بدل گئی، اور پھر زمانہ دراز تک کئی سالوں تک ہم نے دیکھا کہ جب بھی حضرت بنوری کا ذکر آتا ڈاکٹر صاحب کی آنکھیں بھر جاتی اور کپ کپی طاری ہو جاتی۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑے عجیب آدمی تھے، بڑا اللہ پاک نے ان کو بڑا تحمل بھی عطا کیا تھا، اور صبر بھی تھا، اور محبت اتنی تھی کہ بچے سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیں، جوان سمجھتے تھے ہمارے ہیں، بوڑھے سمجھتے تھے ہمارے۔ ڈاکٹر صاحب میں محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اخلاق کا مجسمہ تھے۔ اور پھر ماشاءاللہ ان کی تعلیمات جو ہیں جن بزرگوں سے انہوں نے حاصل کی ہیں وہ تو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی ایک واسطے کے ساتھ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ او ماشاءاللہ۔ ایک واسطے کے ساتھ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ریشمی رومال کی تحریک کا جو حوالہ دیا جاتا ہے تاریخ میں، تو یہ مولانا عبدالحق نافع جو ہے نا کاکا خیل، یہ ان کے شاگرد ہیں، اور وہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت۔ اسی طرح ایک واسطے کے ساتھ یہ حضرت کشمیری مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں۔ حضرت بنوری رحمہ اللہ حضرت کشمیری کے شاگرد ہیں، اور یہ حضرت بنوری کے شاگرد ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ انہوں نے تقریباً رابعہ سے لے کر سادسہ تک 3 سال جو ہے نا جی، 4 سال یہ انہوں نے پڑھے ہیں نانک واڑہ میں مفتی محمد شفیع جو مفتی اعظم پاکستان تھے ان کے پاس جی۔ اور پھر سابعہ یعنی چھوٹا دورہ مشکات شریف اور دورہ حدیث، ان 2 سالوں کے لیے یہ تشریف لے آئے بنوری ٹاؤن۔ اور بنوری ٹاؤن میں کمال یہ ہے کہ یہ بنوری ٹاؤن کے سب سے پہلے شاگرد ہیں، پہلے طالب علم ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ وہ شاگرد ہیں کہ جو سب سے پہلے فارغ ہوئے 1956 میں۔ تو 1956 میں حضرت سے فارغ ہوئے، اور پھر حضرت نے ان کو دوران طالب علمی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ہاں مدرس ہوں گے، اور پھر انہوں نے 4 سال کی چھٹی لی اور 4 سال جا کر مدینہ یونیورسٹی پڑھتے رہے۔ 1960 میں تشریف لے گئے اور پھر واپس تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر 1972 میں یعنی 1972 میں
یہ پھر جامعہ ازہر تشریف لے گئے جی. وہاں انہوں نے 4 سال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو امام الفقہ العراقی کا مقالہ لکھا اور وہاں سے ڈاکٹریٹ کی، اس لیے انہیں کہتے ہیں ڈاکٹر عبد الرزاق الاسکندر. جی. تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے تعلیم. باقی اساتذہ ان کے ایسے ہیں کہ جو مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں اور ہم جو شاگرد ہیں ہم بھی ان کے شاگرد ہیں. ماشاءاللہ. مثلا مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب ہیں اور مولانا سبحان محمود صاحب ہیں، مولانا مفتی ولی حسن ٹونکوی صاحب ہیں، مولانا بدیع الزمان صاحب ہیں، یہ سارے ان کے استاذ ہیں اور ہمارے بھی استاذ ہیں. تو باقی بہرحال ڈاکٹر صاحب نے تو کمال ہے کہ وہ میرے زمانے میں ڈاکٹر صاحب جو ہے پہلے مدرس تھے اور بعد میں ناظم تعلیمات مقرر ہوئے، اور ناظم تعلیمات مقرر ہونے کے بعد جب 1997 میں مولانا حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کو رئیس بنایا گیا، یعنی پرنسپل بنایا گیا جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا. تو وہاں سے ان کی وہ جو نا یہ رئیس جامعہ مقرر ہوئے، اور 1974 میں حضرت بن نوری کی قیادت میں یہ جو مسئلہ حل ہوا تھا ختم نبوت کا، اور اس میں پھر 1984 تک آرڈیننس امتناع قادیانیت بھی تھا، وہ بھی ہوا. لیکن اصل میں 1974 میں یہ مسئلہ حل ہوا، اور اسی کی برکت کی بنیاد پر حضرت ڈاکٹر صاحب جو ہیں پہلے شورا کے ممبر بنے، شورا کے ممبر سے پھر نفیس الحسینی صاحب کے انتقال کے بعد انہیں نائب امیر بنایا گیا، اور پھر مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد انہیں امیر بنایا گیا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بنوری ٹاؤن کی آپ رئیس ہیں جامعہ علوم اسلامیہ کے، ادھر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بھی رئیس ہیں، امیر ہیں اس کے. اور پھر جو پاکستان کا سب سے بڑا بورڈ ہے وفاق المدارس العربیہ، پاکستان کا جو سب سے بڑا علماء کا وفاق المدارس کا بورڈ ہے، اس کے بھی حضرت جو ہے رئیس تھے. اس لیے کہ حضرت جو ہے نا مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت کو مستقل اس کا بھی رئیس بنایا گیا. اور یہ ایسا بورڈ ہے کہ جس میں 20,000 مدرسے رجسٹرڈ ہیں ماشاءاللہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف 20,000 مدرسے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ اگر اس کی کھوج میں لگیں اور اس کی تحقیق کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ 20,000 مدرسوں میں سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تقریباً 20 لاکھ طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں 14 لاکھ تو طلباء ہیں یعنی اسٹوڈنٹس ہیں، بوائز ہیں، اور تقریباً 8 لاکھ جو ہیں وہ گرلز ہیں، طالبات ہیں. تو یہ تقریباً 22 لاکھ یعنی 2,000,002 جو ہے یہ تقریباً اتنے طالب علم، 22 لاکھ طالب علم اس میں زیر تعلیم ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بورڈ نے اب تک الحمدللہ 1.5 لاکھ علماء اکرام پیدا کیے ہیں پاکستان میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مردوں میں، اور لڑکیوں میں، عورتوں میں انہوں نے 2 لاکھ عالمات پیدا کیے ہیں. یعنی کمال کی بات یہ اس بورڈ نے اتنا کمال حاصل کیا. اور اس کے بھی رئیس ڈاکٹر صاحب ہی تھے. اور ڈاکٹر صاحب عجیب و غریب انسان تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا. اور پھر جب ڈاکٹر صاحب کہیں سفر کرتے تھے تو ڈاکٹر صاحب کا ایک عجیب نظام تھا. ان کی جیب میں عطر بھی ہوتی تھی، بہت ساری شیشیاں عطر کی، اور ایک جیب میں انہوں نے سویٹ ڈالی ہوتی تھی. چھوٹے بچے ملتے تو انہیں سویٹ تقسیم کرتے، بڑے طالب علم ملتے، بڑے حضرات ملتے ان کو عطر تقسیم کرتے، اور کچھ غریب مسکین ملتے انہیں نقد کیش ان کے حوالے کرتے. تو ڈاکٹر صاحب کا عجیب مزاج تھا، اتنے بڑے آدمی تھے. اور یہاں تشریف لائے تو میں ان دنوں میں بیمار تھا، تو انہوں نے یہاں اپنے طلباء سے پوچھا کہ وہ آپ کے خطیب صاحب کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو شدید بیمار ہیں اور گھر میں ہیں. فرمایا مجھے گھر لے چلو، یہ تو میرا پرانا شاگرد ہے. میرے گھر تشریف لائے، میرے اوپر دم کیا اور مجھے تسلی دی، اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، اور مجھے فرمانے لگے کہ
میرا اللہ تجھے صحت عطا فرمائے گا، ہاں تجھ سے اللہ ماشاءاللہ، دین کا کام لے رہا ہے اور تجھے اللہ صحت اکبر. ملے گی۔ حضرت ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. یہ دیکھیں آج ان کی یادیں اور باتیں ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے آپ کو دعا دی اور اللہ نے آپ کو صحت بھی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے، حضرت مولانا امداد اللہ قاسمی صاحب، آپ سے اللہ تعالیٰ بہت دین کا کام لے رہا ہے. ماشاءاللہ آپ نے برمنگھم کے علاقے کے اندر ہر طرف ماشاءاللہ توحید اور سنت کو زندہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ آپ کو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے.